رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صدر احترام صدر مجلس علماء کرام قابل صدر احترام صدر مجلس علماء کرام مشائخ اعظام اور جامعہ رحمت کے طلباء، میرے لیے یہ بہت ہی مبارک موقع ہے، شہادت کے حصول کا موقع ہے کہ مجھے اس عظیم درسگاہ کے اندر ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کے لیے آپ کے ساتھ ہم کلام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ حاضرین گرامی، اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے کم ہے کہ جامعہ رحمت کی جو کنٹریبیوشن ہے خدمت دین کے حوالے سے، اس میں ایک نمایاں پہچان ختم نبوت کی خدمت ہے۔ یعنی ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں، ویسے بھی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ مجھے پہلی مرتبہ آنے کا موقع ملا ہے، یہ سعادت ملی ہے کہ جامعہ رحمت کے اندر جہاں طلباء کو علوم دین سکھائے جاتے ہیں، ان کو بقیہ نظام تعلیم و تربیت سے گزارا جاتا ہے، تو اس کا ایک حصہ ختم نبوت سے آگہی بھی ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ایسا اہم پہلو ہے ہماری دینی زندگی کا جس کو جتنی ہمیں توجہ دینی چاہیے ہم توجہ نہیں دے پا رہے، اور اس سے مسائل بھی ہیں۔ یعنی ہر آنے والے زمانے میں، ہر آنے والے دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے چیلنجز، ختم نبوت کے حوالے سے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو جب تک ہم اس کے لیے باقاعدہ آگہی نہیں پیدا کریں گے سوسائٹی کے اندر، اس وقت تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکے گا۔ اور آگہی کس نے پیدا کرنی ہے؟ ظاہر ہے وہ اہل دین نے پیدا کرنی ہے۔ ان کو اس مسئلے کی حساسیت کا پتہ ہے، اس مسئلے کی اہمیت کا پتہ ہے، اس کی نزاکتوں سے وہ آگاہ ہے۔ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس مسئلے کی نزاکتوں سے اس طرح آگاہ نہیں ہیں جس طرح دینی حل کے اہل دین آگاہ ہیں۔ تو جب ہم اپنی درسگاہوں کے اندر اس کو باقاعدہ موضوع بناتے ہیں تربیت کا، تو گویا ہم اس فورس کو تیار کر رہے ہیں، ان نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں، ان اہل علم کو تیار کر رہے ہیں جو سوسائٹی کے اندر ختم نبوت کی روشنی کو پھیلائیں، اور اس کے حوالے سے جو کنفیوژن ہیں، جو ابہامات ہیں، مغالطے ہیں، ان مغالطوں کو ختم کریں۔ جتنی آگاہی پھیلتی جائے گی اتنا ہی یہ مسئلہ حل ہونے کے قریب ہوگا۔ حاضرین گرامی، جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو جب سے یہ مسئلہ پیدا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف دنیا سے لے جانے کے بعد ہی، جیسے ابھی علامہ صاحب خطاب بھی فرما رہے تھے، جب میں حاضر ہوا تو انہوں نے جنگ یمامہ اور سارا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کیا۔ کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے جھوٹی نبوت کے دعوے کیے، لیکن وہ آگے نہیں چلے، ان کا ادھر ہی کلا ان کا سلسلہ جھوٹی نبوت کا آگے نہیں۔ یہ واحد مثال ہے، یونیک مثال ہے کہ یہ جو دعویٰ تھا قادیانیت کا، یہ جب ہوا تو پھر یہ چلتا ہی چلا ایک پورا فتنہ۔ ایسا کیوں؟ اس کی ایک وجہ جسے ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، وہ یہ ہے یہ فتنہ اس دور میں کھڑا ہوا، اس فتنے نے اس دور میں سر اٹھایا جب ہم غلامی، یعنی اگر مسلمان یا غلامی میں نہ آزاد ان کا اپنا اقتدار تو کبھی یہ فتنہ آگے نہ بڑھا۔ اور آپ دیکھیں جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد قانونی طور پر اس فتنے کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی، جب قانون سازی ہوئی 73 کے آئین کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا
پاکستان کا قیام جن مقاصد کے لیے ہوا ان میں سر فہرست مقصد ختم نبوت و تحفظ اور غلامی کو لعنت. جب یہ ملت اسلامی پر مسلط ہو جائے تو یہ ملت دنیا اپنی ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتی. اس ملک کی ہم قدر کرنی ہے، اس ملک کو مضبوط کرنا ہے، اس ملک کے ظاہری جغرافیائی اور نظریاتی وجود اور تشخص کو بقا دینے کے لیے اپنی توانائیاں وقف کرنا ہے. کیونکہ یہ ملک قائم اس لیے ہوا کہ اس ملک کے ذریعے سے اس ملک کے اندر ختم نبوت کے تحفظ کا اہتمام کیا جائے. جب یہ فتنہ کھڑا بہت علماء کی کاوشیں ہیں، مشائخ کی کاوشیں ہیں، اہل علم کی کاوشیں ہیں، جنہوں نے اس فتنے کو روکنے کے لیے جد و جہد حاصل کی. علمی سطح پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو دو ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے ایسا مدلل رد کیا کہ آج تک اس کا جواب قادیانیت سے نہیں مل سکا. دینی محاذ پر جو ہمارا روایتی کلامی کلاسیکل اس محاذ حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ آپ کا بیانیہ آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کا انداز دیکھیں، کس طرح سے آپ قادیانیت کے تار و پود کو بکھیر دیا اور اس کی ایک جو اس کا ہیلا تھا، دجل فریب، اس کو تش تش اور تہذیبی سطح پہ، جدید فکری سطح پہ علامہ اقبال نے اس کو نگارہ کیا اور جو کچھ علامہ نے لکھا آج تک وہ ایک حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جب مرزا کی طرف سے حضرت مہر علی شاہ علیہ رحمہ کے نام کئی خطوط، کئی اشتہارات، کئی پروپیگنڈے ہوتے رہے اور حکیم نور الدین کی طرف سے کتنے سوالات لگائے جاتے رہے، تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایک خط لکھا جس میں آپ نے فرمایا، حکیم صاحب کو لکھا، حکیم نور الدین، کہ بھئی آپ اتنے سوالات لیے آئے، میں نے آپ کو ہر سوال کا جواب دیا، ہر خط کا جواب دیا، آپ خود یا مرزا صاحب سے میرے ایک سوال کا جواب دے کے مجھے بھجوا دیں. وہ کیا ہے؟ ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ معجزہ کیا ہے، معجزے کی حقیقت کیا ہے، اور اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے اور جواب آج تک نہیں دیا جا سکتا. وجہ یہ ہے کہ جب اس سوال کا جواب دینا شروع کیا جائے گا تو اس کا پہلا جملہ یہ ہوگا کہ قادیانیت ایک دجل اور فریب ہے. وجہ کہ معجزہ تو کہتے ہی ماہیت شے کے بدل جانے اور مرزا صاحب کا موقف بھی بالکل مختلف ہے. ان کے یہاں معجزے وہ تو اس معجزے کے تصور کا ہی نہیں قائل جن معجزات سے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو نوازا. تو ایک اتنی مستحکم بنیاد قائم کر دی حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے کہ اس بنیاد کا رد قیامت تک ان سے نہیں ہو سکتا اور ایک دلیل اور ایک حجت کامل فراہم کر دی اگر کوئی حق تلاش کرنا چاہے. حاضرین گرامی، آج کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قادیانیت کا جو معاملہ ہے یہ ایمانی اور اعتقادی معاملہ ہوتے ہوئے اتنا جامع معاملہ ہے کہ ہماری پوری زندگی کو متاثر کرتا ہے، ہماری نظریاتی زندگی کو متاثر کرتا ہے، ہماری آئینی زندگی، ہماری قومی زندگی کو، ہماری دستوری زندگی اور ہماری زندگی کے ہر سطح کو متاثر کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جو ایمانیات ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، وحی پر ایمان، ایمان کا جتنا بھی کانٹینٹ ہے وہ سارے کا سارا غیب ہے سوائے ایک کے، اور وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایمان. یعنی حضور کی ذات پر جو ایمان ہے یہی حجت بنتا ہے، یہی دلیل بنتا ہے بقیہ غیبی حقائق پر ایمان لانے کا. ورنہ جتنے غیبی حقائق ایمان کا جتنا بھی کانٹینٹ ہے اس کا ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں. اس کو جب ہم نے ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، اس کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے
تو اس تک جو دلیل ہمارے پاس ہے وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کنفیژن کھڑی کر دی جائے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پورے کا پورا ایمانی ڈھانچہ متزلزل اور منہدم ہو جائے گا۔ لہذا ہر وقت جس کی ذات اس ایمان کی بنیاد پر وہ اس امت کے لیے موت کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو کسی سطح پہ اکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا، کسی سطح پہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کا ہر سطح پہ اس امت نے رد کرنا ہے، اس کو ہر سطح پہ اس امت نے مسترد کرنا ہے۔ بصورت دیگر ہمارے پاس ایمان کی کوئی بنیاد باقی نہیں بچے گی، کیونکہ ایمانی حقائق جو غیبی حقائق ہیں ان کی جو محسوس اساس تھی، جو قابل مشاہدہ اساس تھی، اس فتنے یا کسی بھی ایسے فتنے کے ذریعے سے جب اس اساس کو متنازع کرنے کی کوشش شروع ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمانی وجود جو ہے وہ ختم ہے۔ لہذا اس فتنے کو روکنے کے لیے ہم نے کیوں جدوجہد کرنی ہے کہ ہمارا جو ایمانی وجود اس وجود کی بقا اس کے ساتھ، اور پھر سارا دین اس پہ کھڑا ہے، دین کی ساری تعلیمات اس پہ کھڑی ہے۔ تو جب تک ہم اس بنیاد کو مستحکم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنے ایمان کو، اپنے دینی وجود کو، اپنے اجتماعی وجود کو، اپنی تہذیب کو محفوظ نہیں کر سکتے۔ لہذا ہم نے اس فتنے کی تفصیلات سے معاشرے کو آگاہ تاکہ چاہے عام شخص، عام فرد ہے یا اس فتنے کی زد میں آنے والے لوگ، وہ اس بات سے آگاہ ہو جائے کہ وہ کتنے بڑے مغالطے کا شکار ہو چکے ہیں اور کتنی بڑی گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں، اور عام لوگ وہ محفوظ رہیں اور اس فتنے کے فروغ کے راستے میں، اس فتنے کے بڑھنے کے راستے میں وہ رکاوٹ کھڑی کریں، اس آگے ایک رکاوٹ۔ جب ہم اس فتنے کی نوعیت کو دیکھتے ہیں حاضرین گرامی تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیان کے جتنے دعوے اگر اس کو پہلے سے اس کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ تضاد بیانیہ کا ایک مجموعہ اس لیے علامہ اقبال نے جب فتنہ قادیانیت لکھی تو انہوں نے ایک بات لکھی کہ ہمیں ابھی اس محقق کا انتظار ہے، ہندوستان کو ابھی اس محقق کا انتظار ہے جو مرزا قادیان کا نفسیاتی تجزیہ کر کے آنے والا ہے کہ وہ کیا نفسیاتی اسباب جن کے باعث وہ اتنے بڑے متضاد کے ساتھ امت کے سامنے آنے اور امت کے گمراہی کا باعث بنے۔ یعنی اتنا بڑا دعویٰ جس کی اساس ہی تضادات اس کو کوئی صاحب عقل سلیم کیسے کر سکتا ہے؟ تو مرزا قادیان کے جتنے دعوے ہیں جب ہم ان دعووں کو دیکھتے ہیں تو ان دعووں کے اندر پہلے مرحلے سے لے کے آپ کو مسلسل تضادات ایک سلسلہ نظر آتا ہے، یعنی ہر اگلا دعویٰ پچھلے دعوے کی نفی کرتا ہے۔ لہذا مرزا قادیان کے دعووں کے رد کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ اس کے ہر دعوے کا رد اس کی اپنے ہی قلم سے، اس کی اپنی ہی زبان سے ہمارے سامنے آتا چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب شروع کا زمانہ ہے تو اس زمانے میں ان کا موقف کیا ہے کہ سلف صالحین کا جو موقف ہے، اہل سنت کا جو موقف ہے، جس پہ امت کا اجماع ہے، وہی میرا مذہب ہے۔ میرا مذہب وہی ہے جو امت کا اجماعی مذہب ہے۔ یعنی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر آگے چلتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے بات آگے بڑھتی ہے، یہ ایام صلح ان کی کتاب ہے، روحانی خزائن جو ان کی کتابوں کا مجموعہ ہے، اس کو آپ ان کا ایک انسائکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جب بات آگے بڑھتی ہے تو ان کی ایک اور کتاب ہے حمامۃ البشریٰ، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ختم نبوت صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے،
کوئی شخص جو اس کا انکار کرتا ہے یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ اسلام سے نکل گیا، تو کیا ہم ایسی بات کر سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کریں اور دین اسلام سے نکل جائیں؟ یعنی یہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر بات رقم۔ اچھا، اب آگے جب سفر شروع ہوتا ہے، جب دعوے شروع ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ محدث کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر ذوالقرنین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر امین الملک جے سنگھ بہادر ہونے کا دعویٰ ہے، پھر کرشن ہونے کا دعویٰ ہے، پھر امام الزمان ہیں، پھر میکائیل ہیں، پھر خادم الاولیاء ہیں، بڑھتے 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 معاذ اللہ العظیم امام حسین، سیدنا علی، سیدہ مریم، حضرت عیسیٰ، حتیٰ کہ سارے انبیاء پھر اس حد تک چلے جاتے ہیں جسے بیان کرنے کی ہمارے اندر صدرت نہیں، ہم حوصلہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ خدا تک اور معاذ اللہ العظیم خدا کی اولاد تک بھی جا پہنچتے ہیں۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے آگے کوئی دعویٰ ہی نہ تھا، ورنہ وہ اس دعوے کو بھی معاف بات جا کے قدم رکھ دے، یعنی کوئی کامن سینس، کوئی عقل سلیم تصور نہیں کر سکتا کہ اس حد تک بھی دعوے کیے جا سکتے ہیں، اتنے متضاد دعوے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ جس سے رستم کیانی مائی تاریخ کے بہت بڑے جج گزرے ہیں، ان کو ایک مرتبہ ایک تعلیمی ادارے والوں نے، ایک کالج والوں نے کسی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ جس سے رستم کیانی جو تھے وہ ہماری تاریخ کی بہت ہی جری جری ایوب خان کا زمانہ، اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر تھے ایوب خان، اور کیا ان کا دبدبہ تھا، یا نواب افضل آباد سٹیج پہ بیٹھے ہوتے تھے اور وہ ان کو سٹیج پر ان کی موجودگی میں سنا دیتے تھے جو کلمہ سمجھتے تھے۔ تو جب رستم کیانی اس ادارے میں پہنچے، ابھی بات چیت شروع ہوئی، وہاں جا کے پتہ چلا یہ تو قادیانیوں کا ادارہ ہے، پہلے ان کے نالج نہیں تھی۔ تو اب وہ جارے وہاں جا چکے تھے، جو بھی تھا صورتحال، اب وہ جو وہاں کے ایڈمنسٹریٹر تھے اس ادارے کے، یا پرنسپل تھے یا جو بھی تھے، وہ تعارف کروا رہے ہیں کہ جناب یہ بڑا ویران علاقہ تھا، یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی زرخیزی نہیں تھی، ہم یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آ کے ہم نے اس ویرانے کو آبادی میں بدلا، اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں میدان گراؤنڈ سکول، اس میں ہم نے پودے لگائے ہیں، یہ کی ہے وہ کی، یہ بڑی بڑی زمین، بڑی سنگلاخ زمین، تو ہم نے اس کو آباد کر دیا۔ اچھا، اب انہوں نے کیانی صاحب کو بلایا خطاب صدارتی خطبے کے لیے، تو کیانی صاحب آئے تو انہوں نے بات یہاں سے شروع کی کہ جناب علی، میں نے بڑی آپ کی تعریف سنی ہے، مجھے پہلے اس ادارے کا پتہ نہیں تھا، یہاں کے مجھے ساری تفصیلات کا پتہ چلا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کالج کی گراؤنڈ بڑی سنگلاخ تھی، یہاں ایک گھاس کا تنکا نہیں تھا، ہم نے یہاں پھول اور کیا ہوا، تو جناب یہ کیا کارنامہ ہے، آپ نے تو اس سے بڑا کارنامہ انجام دیا، نبوت کی سنگلاخ زمین جس میں کوئی قدم بھی نہ رکھے، آپ نے وہاں جانے نبوت کا پودا گاڑا ہے، یہ آپ کے سامنے کیا چکا ہے۔ تو حاضرین گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاذ اللہ العظیم خدا کی اولاد تک پہنچنے سے انہیں کوئی خوف نہ آیا، کوئی دعویٰ ایسا نہیں چھوڑا، ہر دعویٰ چلے گئے اور سب کو لپیٹ۔ جب آپ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہیں، اس لیے ہم نے اہل علم سے یہ سنا ہے کہ کسی قادیانی مرزا قادیان کی ساری کتابوں کو نہیں پڑھا، اگر وہ پڑھ لے تو قادیانی یعنی تضادات کا ایک چیز ہے جس کو دیکھ کے انسان کی عقل دنگ ہے کہ یہاں تک بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ان کا طریقہ استنباط ہے باتوں کو بیان کرنے کا، جب وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ العظیم مسیح موعود کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور نشانیاں بتاتے ہیں کہ مسیح کی نشانیاں 2 زرد چادریں ہیں اور مجھے بھی 2 زرد چادروں سے نوازا گیا ہے، میری ایک زرد چادر کا تعلق میرے جسم کے اوپر والے حصے سے ہے اور دوسری زرد چادر کا تعلق میرے جسم کے نیچے والے حصے سے ہے۔ اوپر والے حصے سے جس کا تعلق ہے وہ مراغ کی بیماری اور نیچے والے حصے سے وہ کثرت بول ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ ایک صوفی بھی اپنے زمانے کا سب سے زیادہ نارمل اور سب سے زیادہ جینیس سمجھتا ہے، اگر وہ ان پڑھ بھی اللہ رب العزت نے اگر اسے عرفان کی روشنی عطا کی تو اسے علم لدنی سے بہرے نہ،
یعنی کوئی یہ تاریخ ہے حاضرین گرامی، آپ دین کے لوگ ہیں، دین کی دنیا کے اور دین کے سمندر کے شناور ہیں علوم دینیا کے، یہ بات آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کسی بڑے منسٹر کو اٹھا کے پھینکے، کسی بڑے صوفی کو اٹھا کے پھینکے، اس زمانے کا کوئی شخص ان کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی وجہ کیا ہے کہ صوفیاء وہ لوگ ہیں جن کا ہاتھ آپ کے خیال کی نبض میں، آپ کی روح کی نبض میں۔ تو انبیاء کا کیا ہے؟ جو شخص خود کہہ رہے ہیں مراد، یعنی وہ تو ایک عام سطح کا صاحب علم ہونے کا سزاوار مستحق نہیں، یعنی وہ عام علمی سطح پر آپ اس سے کوئی بیلنسڈ اوپینین ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ اس سے آپ روحانیت کی کوئی توقع کریں، کسی دینی استنباط کی توقع کریں، اور اس سے بھی بڑھ کے نبوت استغفر اللہ، یعنی وہ خود کہہ رہا ہے کہ مراد مستقل میری ذات ہے، میری شخصیت ہے، اس کو بلکہ اس سے بڑھ کے اپنی نشانی کے طور پہ بیان کرتا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس طرح کی عقائد جو ہیں وہ بیان نہیں کیے، آگے آتے نہیں، تو اس کے بعد فیصلہ ہی ہوگا۔ اچھا جب آگے نبوت کے تصور پہ آتا ہے، مرزا قادیان کی تحریریں جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی جس انداز سے توہین ملتی ہے وہ ناقابل برداشت، وہ ناقابل بیان۔ یعنی مرزا قادیان نے لکھا کہ جو قرآن مجید کیا ہے میرے منہ کی کہی باتیں، یعنی قرآن مجید کی آیات کو اٹھا کے اپنے اوپر منطبق کرنے چلا جا رہا ہے۔ جب یہ فتنہ شروع تھا، بہت آپ جانتے ہیں کہ ابتدائی زمانے میں اتنی کلیئرٹی نہیں تھی وہاں کے اندر، اہل حق جانتے تھے کہ یہ ایک ایسی انحراف کی لائن شروع کر دی گئی امت کے اندر جس کا نتیجہ انجام کار تباہی اور بربادی ہے، لیکن پھر بھی مختلف اہل علم کے اندر ایک ڈائیورجنٹ اوپینین موجود تھا۔ جب علامہ اقبال کے پاس یہ مسئلہ آیا اور انہوں نے اس کی تحریروں کو پڑھا، اور جب جس طرح کی تحریریں پڑھی کہ میری مثال اس اللہ کے فرستادہ کی، اللہ کے بھیجے ہوئے بندے کی، جس نے میرا انکار کیا وہ کفر میں چلا جائے، تو علامہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے تو اب اس کا رد کر۔ اور پھر اسی بات یعنی قرآن مجید توہین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی توہین، اس کے ان کلمات علامہ اقبال نے اس کا رد کیا اور اس کو بڑی تفصیل سے لکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا۔ اب اس طرف اشارہ کرنا بھی حاضرین گرامی ضروری ہے، جو بات شروع میں نے عرض کی کہ کیوں واحد مرزا قادیان کے فتنے کو تسلسل ملا، ہر جھوٹا نبی ختم ہو گیا، یہ چلتا رہا۔ کیوں کہ سامراج کی سرپرستی اس کے ساتھ، مسلمان غلامی میں تھے، کوئی ان کی سکت نہیں تھی کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دے، اس کا کلا کما کر دے، اس کو جرز کیوں کہ اس فتنے کو ختم کر دے۔ اور علامہ نے اس پورے فتنے کو، مرزا قادیان کے فتنے کو ایک جملے میں یوں کیا کہ مرزا کیا کرنا چاہتا ہے، وہ سامراج کی حکمرانی اور ملت اسلامیہ پر سامراج کے غلبے کو الہامی بنیاد اور الہامی جواز، یہ وہ کام تھا۔ آپ اس کی ساری تحریریں اٹھا کے دیکھیں، لسٹیں تک وہ سامراج اور انگریز حکمرانوں کو فراہم کرتا تھا اپنے وابستگان کی اور اپنے لوگوں کی، فلاں فلاں جگہ پہ میرے لوگ بیٹھے، بلکہ ایک جملہ آپ کو ملے گا جو اس کے خطوط ہیں جو انگریز حکمرانوں کے نام پر وائسرائے کے نام گئے کہ آپ کو سب سے زیادہ خطرہ اس زمانے میں جہاد ہے، اور اگر کوئی مجھے صرف مہدی مان لے اور مجھے صرف مسیح مان لے یہی کافی جہاد ہے۔ یعنی جب وہ جواز ہی پیش کر رہا ہے، اس کا سارا بیانیہ یہ ہے کہ انگریز حکومت جو ہے وہ اللہ کی بڑی کرم نوازی والا نعمت ہے ہمارے اوپر، ہم اس کی قدر کرنی چاہیے، ہم اس کا وفادار رہنا چاہیے، اور جہاد کا زمانہ مانا گیا، جہاد بالسیف کا زمانہ گزر گیا۔ تو جب اس کا سارا بیانیہ یہ ہے تو جو اس کو مانے گا جہاد کا چکر چلوتا چلا جائے گا۔ علامہ نے اس کی اس ساری باتوں کا رد کیا۔ اب دیکھیں علامہ لکھتے ہیں کہ فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کا گھر،
ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز، یعنی علامہ نے اس کو ٹائٹل کیا دیا، شیخ کلیسا نواز، جو سامراج پرست، جو سامراج کو مذہبی بنیاد، الہامی بنیاد، آسمانی بنیاد، دینی بنیاد کام کرنے کی کوشش میں ہے. فرماتے ہیں ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر؟ حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات؟ اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر، یورپ پوری دنیا کو کاٹتا ہے، اس کے خلاف نہیں بولتا. یا تو سب جگہ جنگ ختم کرواؤ نا، پوری دنیا میں جنگ کرنے والوں کو جو ہے مذموم ٹھہراؤ، مذمت کو مسترد کرو، وہاں خاموشی ہے. اور اگر مسلمان کھڑے ہو جائیں تو ان کو حکم دیا جائے جناب یہ جہاد تو ختم ہو گیا، اس کی ضرورت نہیں. تو یہ جو فتنہ تھا مرزا کا، بنیادی طور پہ وہ کیا تھا؟ یہ سامراج کی ایک سازش تھی کہ اس سازش کے مسلمانوں کو اس پر راضی کر کہ وہ انگریز کے اقتدار میں رہنا ایک دینی تقاضا سمجھ کر اور اس کے خلاف کوئی مزاحمت. نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے وہ جو بنیادی تعلیم کی ان کو جہاد ہے، بقیہ احکام ہے، ان میں رد و بدل شروع کر دیا اور ایسی تعبیرات شروع کر دی. اب اگر اس کا پورا تصور دین دیکھتے ہیں تو کیسا تصور دین ہے جس میں خدا کا تصور ایسا خدا ہے معاذ اللہ العظیم جو اولاد رکھتا ہے، نبوت کا تصور ایسا ہے جس کے یہ حالات ہیں جو مراق اور کثرت بول جیسی نشانیوں کا گھر. اگر ملت کا تصور ہے تو وہ غلامی کا تصور ہے، یعنی وہ ملت جو حریت کی بات کرے، آزادی کی بات کرے، کار کی بات کرے، سر اٹھانے کی بات کرے. تو اس طرح کا دین ہمیں چاہیے. اس طرح کے تصورات سے یہ ملت اسلامیہ ہے یہ آگے چلے گی اور ان کا جو ہے وہ پیغام ایک آخری کائنات کے لیے آخری پیغام کے طور پر سامنے آئے گا. ختم نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن مجید کا معجزہ انسانیت کے لیے ہدایت کا آخری سا چشمہ جس کا کوئی بدل نہیں. پہلے دن سے قرآن مجید کے اس دنیا میں آنے سے آج تک اس کی کسی تاریخ کوئی بہتر بدل نہیں پیش کیا اس قرآن عرض. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نبی کے طور پر پیش کرتا ہے اور ان تعلیمات کو مسخ کرنا اس کا نتیجہ نکلتا ہے تو کون عقل سلیم والا جو قبول کرے گا یا ان کو قبول کرنے کا کوئی جواب؟ جب ہم اس مرزا قادیانی کی کتابوں کو جانچتے ہیں، اس کے تضادات، اس کا طرز استنباط، اس کی دعوت کے اثرات، ہر چیز اس بات کا جواز کے لیے کافی ہے کہ اس کی دعوت سوائے ملت اسلامیہ کے وجود کو مسخ کرنے اور ان کو خودکشی کی طرف لے جانے اور تباہ و برباد کر دینے کی، لیکن اس کے اپنے بھی جو دیے ہوئے ٹیسٹ سٹینڈرڈز ان کو دیکھیں تو مرزا قادیانی نے کئی جگہ لکھا کہ ہمارے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس سے بڑی کوئی نہیں ہے کہ جو پیشن گوئیاں میں نے وہ پیشن گوئیاں سچ ہے. اگر میری 100 پیشن گوئیوں میں سے ایک بھی غلط ثابت ہو تو وہ میرے جھوٹے ہونے کے لیے کافی. اب اگر اس کے اسی معیار کو آپ ایک سے بڑھ کے ایک سے ہمارے سامنے آتا چلا جاتا ہے کہ اس کا دعویٰ کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے. مرزا قادیانی نے لکھا کہ میری موت مکہ یا مدینہ میں ہوگی اور موت آپ کے سامنے کہاں ہوگی. اس نے لکھا میری عمر 80 سال کے قریب ہوگی، بہت ہوا تو 5-6 سال اوپر نیچے ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں اس کی عمر کتنی کم تھی 80 سال سے جب اس کا اس دنیا سے رخصت ہوا. تو جتنے بھی اس کی پیشن گوئیاں ہیں ایک ایک کا آپ تجزیہ کرتے چلے جائیں تو خود اس کی اپنی ہی زبان سے نکلے ہوئے جو دلائل ہیں وہ اس کے جھوٹے ہونے کے لیے ہمیں ثبوت فراہم کرتے چلے جاتے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے اس کے دعوت کو، اس کے دعووں کے کانٹینٹ، اس کی تعلیمات کی صورت کیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں ان کو سوسائٹی تک پہنچانا ہے کہ سوسائٹی کو حقیقت سے آگہی ہو. اور اس وقت دنیا بھر میں چونکہ جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح اس فتنے کو فروغ ملتا چلا جا رہا ہے،
دو سطحوں پہ بہت ہی سنجیدہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سطح وہ ہے جو معروف دینی حلقوں کی سطح نہیں ہے، جہاں پہ خالصتاً دینی استدلال اس طرح سے قبولیت نہیں پاتا، شنوائی نہیں پاتا جس طرح دینی حلقوں میں ہمارا دینی بیانیہ شنوائی حاصل کرتا ہے۔ لبرل حلقہ، عام مسلمانوں کا حلقہ، اور سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو کہوں تو جدید پڑھا لکھا۔ آج ہمیں وہاں سے ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، بھئی ہر شخص کا اپنا اپنا دین ہے، اپنا اپنا مذہب ہے، جو کوئی جو کرتا ہے اس کو کرنے دو، آپ کو اس سے کیا، وہ آپ کو تو نہیں نہ چھیڑتے، آپ اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کریں۔ وہاں پہ اس فتنے کو اجاگر کرنے کی اسٹریٹجی کچھ اور ہے، اور جو دینی ذوق رکھنے والے لوگ ہیں، جو دینی پیروی کا ایک میلان رکھنے والے لوگ ہیں، وہاں پہ تو ظاہر اسی انداز سے ہم بات کریں گے جس طرح ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں۔ اس حلقے میں ہم نے بات کس طرح لے کے چلی ہے؟ اس حلقے میں حاضرین گرامی اس مسئلے کو انسانی حقوق کے مسئلے کے طور پہ آگے لے کے چلنا ہوگا۔ اب ختم نبوت کا مسئلہ، انسانی حقوق کا مسئلہ کیسے بنتا ہے؟ کیسے انسانی حقوق کا مسئلہ بنتا ہے؟ ہر انسان کا یہ حق ہے کہ آپ اس سے اس کی شناخت نہ چھینیں، اس کی شناخت کو مسخ نہ کریں۔ ہر انسان کا یہ حق ہے وہ جس دین، جس مذہب پہ کھڑا ہے، آپ اس سے اس کا وہ مذہبی تشخص اغوا نہ کریں، تاکہ ایک عام آدمی اگر جانا چاہے کسی دینی دائرے کے اندر اس کو پتہ ہو یہ اس کا اصل امیج ہے، یہ اس کا اصل تشخص ہے، یہ اس کا اصل مرکز ہے۔ مرزا قادیان نے کیا کیا؟ اس نے ملت اسلامیہ کے دینی تشخص کو اغوا کیا۔ یہ دھوکہ ہے، ہمارے ساتھ نہیں، انسانیت کے شعور کے ساتھ دھوکہ ہے۔ ایک عام انسان جو دہریہ ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، اس کو کوئی رہنمائی دینے والا نہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس کے سامنے پہلا جو آپشن وہ آتا ہی قادیانیت کا ہے۔ اب اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہ اسلام ہے یا نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ قادیانیت نے یہاں تک موقف لے رکھا ہے، اب باہر چلے جائیں ان کے جتنی عبادت گاہیں، کلمہ طیبہ لکھا ہوگا، اور وہ کہتے ہیں محمد معاذ اللہ العظیم اور مرزا میں کوئی فرق نہیں، ہم وہی مراد دیتے ہیں۔ یعنی دین اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو بنیادی امیج شخص تھا، اس پہ قابض۔ اتنا بڑا تو انسانی حقوق پہ ڈاکہ کسی نے آج تک ڈالا ہی نہیں ہے جتنا بڑا ڈاکہ انسانی حقوق پہ مرزا قادیان نے ڈالا ہے۔ ہر دھوکہ برا ہے، لیکن شعور انسانی کو گمراہ کرنا سب سے بدترین دھوکہ ہے، کیونکہ اس سے جس شخص کے شعور کو آپ نے گمراہ کیا ہے اس کی پوری زندگی کو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، اس کی نسلوں کو ڈیلیٹ کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے کتنا بڑا ظلم۔ اس مسئلے کو حاضرین گرامی ہمیں جب تک اس سطح پہ پورے استدلال کے ساتھ نہیں اٹھائیں گے تو جو آپ کا جدید پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ کبھی کنوینس نہیں ہوگا۔ اب تو بد نصیبی یہ بن گئی ہے کہ اگر آپ سنجیدہ حلقوں میں جا کے اس مبحث کو، اس ڈسکورس کو، اس ڈسکشن کو سنیں تو یہ مولویوں کے جھگڑے کے طور پہ یہ بات عمر جو کے سامنے آتی ہے۔ یونیورسٹیوں میں جائیں آپ، وہاں جو نوجوانوں سے باتیں سننے کو ملتی ہیں، کیونکہ ہمیں پورے پاکستان میں موو کرنے کا، یونیورسٹیز میں جانے کا، ان سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، ہمارے جابز کی نوعیت بھی ایسی ہے، تو وہ بالکل ایسے سمجھتے ہیں عام نوجوان پڑھے لکھے بھئی جس طرح سنی، شیعہ، وہابی یہ معاملات ہوتے ہیں، یہ بھی ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ چل رہا ہے۔ یعنی جو جہالت ہے اس مسئلے پر، اس کی یہ صورتحال ہے۔ علامہ اقبال نے جب وہ ایم ایل اے تھے پنجاب اسمبلی کے، تو انہوں نے وہاں پہ یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ بھی ہمیں قادیانیت سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا اگر وہ ایک کام کریں، وہ یہ کام کریں کہ جس وقت سکھ ہندوؤں سے الگ ہوئے تو یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں گیا، تو لاہور ہائی کورٹ نے سکھوں کو انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی دی۔ اب سکھوں کو ہندو کوئی نہیں کہتا،
گو کہ وہ ہندوؤں سے نکلا ہوا ایک طبقہ ہے. نہ ہی سکھ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، نہ ہی وہ ہندوؤں کی کسی پہچان کو استعمال کرتے ہیں. ہندوؤں کے کسی سمبل کو، ان کے کسی مذہبی شعار کو، ان کے کسی ریلیجس آئیکن کو وہ اپنی ملکیت کے طور پہ شو نہیں کرتے، اپنی آئیڈینٹی کے طور پہ شو نہیں کرتے. علامہ نے اسمبلی میں یہ پوائنٹ اٹھایا کہ قادیانی یہی کام کرتے ہیں یا حکومت یہ کام کرتے ہیں. ان کو ایک الگ حیثیت دے رہے مذہب، لیکن وہ اسلام سے کوئی سروکار نہ رکھیں. ہمارے شعار کو چھوڑ دیں، ہماری اصطلاحات کو چھوڑ دیں، ہمارے دعوے کو چھوڑ دیں، ہمارے بنیادی اعتقاد جو ہمارے عقائد ہیں ان کو اون کرنا اور ان کو اپنا کر کے بیان کرنا چھوڑ دیں. جو آپ کا اپنا کھاتا ہے اس کو کرتے رہیں. آپ ختم نبوت کو اس کے اوپر ڈاکہ ڈال دیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو، اسلام کی علامتوں کو، اسلام کے شعار کو، ان کو اپنے طور پہ آپ کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ یہ وہ پرسپیکٹیو ہے حاضرین گرامی، وہ انداز ہے جس سے اس مسئلے کی جو حساسیت ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کر سکیں گے آج کی نوجوان جدید اداروں کی پڑھی لکھی نسل کے سامنے. کیونکہ یہ بدنصیبی ہے کہ تقسیم ہو چکی ہے دین اور دنیا کی، اور جدید اداروں سے جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، پہلے زمانے میں پھر کچھ دین کی آگہی تھی، اب تو وہ بھی رخصت ہوئی، وہ بھی نظر نہیں. اور جو دینی معاملات ہیں، دینی دائرہ ہے، اس میں تو ظاہر ہے جس طرح کی جد و جہد ہم کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کو اور برکت سے نوازے. اس دائرے کو اور مزید وسیع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس تصور کو سامنے لا سکیں کہ نبی کبھی ترقی پا کے نبی نہیں بنتا، نبی ہوتا ہے یا نبی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کوئی شخص پٹواری بھرتی ہوا اور غلام اسحاق خان کی طرح ترقی کرتے 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 صدر پاکستان بن کے ریٹائر ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. مجدد سے سفر شروع ہوا، ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں جا پہنچے. نبی کا ہر لمحہ آئیڈیل ہوتا ہے، اس کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر لمحہ مثال ہوتا ہے، اور وہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے. اس کے بعد جیسے فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی یہ فیصلے میں لکھ رکھا ہے، جھوٹا نبی آنا تو دور کی بات ہے، جھوٹے نبی کو جھوٹا نبی ثابت کرنے کی کوشش کرنا بھی کفر ہے. فیڈرل شریعت کورٹ نے امام اعظم کا یہ جو ہے موقف اپنی ججمنٹ میں کوٹ کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ جب آپ جھوٹے نبی کو جھوٹا نبی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے موقف میں شک کا شائبہ نظر آتا ہے، جس کے لیے آپ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں تو اس حد تک اس دروازے کے، اس امکان کے مسدود ہونے کا یقین ہے. تو حاضرین گرامی، اس طرح کی ایک بہت ہی جامع کاوش ہمیں کرنی ہے اور اپنی توانائیاں اس کے لیے وقف کرنی ہے. علماء کرام کی، مشائخ اعظام کی سرپرستیاں ہمیں نصیب رہیں اور اللہ رب العزت ہمیں اس راستے پہ استقامت عطا کرے. اس میں ہماری دنیا کی بھی فلاح ہے اور آخرت کی بھی فلاح ہے. اسی میں ہمارا دین تشخص ہے، اسی میں ہمارا ایمان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.